مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں. بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں, چلاتے ہیں, چیختے ہیں. وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو, پھپوڑ دو, کھکوڑ دو, کھسوڑ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ آج ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے, انجینئر نہیں آتے, پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ. ان کو بولو چلو یار ہمارے کیا سنائیں گے یار؟ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو, تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو. پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے. کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے, کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں, نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو. اور پھر رہے سے کسر والا ہوں صاحب, ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ, باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ, کیوں اٹھاؤ؟ جو ایک سانس میں 100 گالی دے دے اور ٹنا ٹن سننی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت یہ حالات ہمارے ہیں. جو 10 مرتبہ جائے مزار پہ حاضری دینے, وہی سننی چاہے نماز نہ پڑھے, پھر کیا کہیں ارے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں ہے. تیرے باپ کی اہل حدیث ہے جو آپ کا سلفی ہے, وہ اس میں یہ مزار وزار پیر مرید کسی میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے صرف آپ اور اللہ, آپ کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں, کچھ نہیں. وہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب کے اندر, کوئی انٹرپریٹ نہیں کرے گا کتاب کو. جیسا کتاب کے اندر لکھا گیا اس کو لٹرل فالو کرتے ہیں اس کو. مطلب کتاب اس پر لکھا ہے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا ہے تو آپ کو تھوکنا ہے. پروفیٹ, وہ ان کے جو سلافی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, تو سلاف السلاف, جو پروفیٹ محمد کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا, صحابہ لوگ جو تھے, وہ لوگ جس طرح کا زندگی بسر کرتے تھے, جو کام وہ کرتے تھے, وہ لوگ ایگزیکٹلی اس کو فالو. امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانیں؟ کامران احمد بنگلہ دیش سے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتویٰ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے, اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربوہ علی الجدار, میرے قول کو دیوار پہ دے مارو. بالکل اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا تھا, اور قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ وہی منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث فرقہ نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا, گمراہ تو دور کی بات ہے. ایک عالم ہمارے پاس آئے, تقریر کر کے گئے, اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی, باقی مسالک نے بھی کی, لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی. اور میں خود حیران تھا کہ جو مشہور ہیں کہ یہ زیادہ اہل بیت سے مثلا دور ہیں, یا نعوذ باللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بغض میں, یہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی باتیں. تو انہوں نے بعد میں کتاب دی مجھے. تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں ہیں بھائی. سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے, اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو اہل حدیث ابو آل اسکول آف تھاٹس. میں اہل حدیث کو باقی تمام مکاتب فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں. اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. اعفوا اللحا, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں, اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. اعفوا اللحا, چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں, ان کے عمل سے, کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس, تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ بڑھانے کا. یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر, اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا اس طرح اور کوئی نہیں مانتا, کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے,
وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے, باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں, وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے, یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 2, یہ ایک حقیقت ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں. جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں. اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے. دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے, مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. واللہ عالم بالصواب. ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی. اور یہ بھی میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اہل سنت کہلوانے والے جتنے گروہ ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا آف شوٹس جتنے بھی ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ حدیث کی جو خدمت کی ہے جس مکتبہ فکر نے, وہ اہل حدیث کا مکتبہ فکر ہے. میرے ان سے جو علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, اور میں اسی وجہ سے اکثر یہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو وہ اہل حدیث ہیں. باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, ان سے بھی محبت رکھتا ہوں, لیکن ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے, چاہے اہل سنت ہوں, ان کے جتنے آف شوٹس ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں, اثنا عشری ہوں, اسماعیلی ہوں, زیدیہ ہوں, میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے. اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ 2 پرسنالٹیز, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1420 ہجری بمطابق 1999 عیسوی, جو البانیہ کے رہنے والے تھے, بعد میں عرب میں آ گئے اور وہاں پہ بھی محدث اعظم کے طور پر رہے, پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا علمی اختلاف کی وجہ سے. ہمیشہ یہ اہل علم کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس ماڈرن ایج میں بہت خدمت کی ہے. اور دوسرے ہمارے یہ سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی جو حال ہی میں فوت ہوئی, شیخ حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1435 ہجری بمطابق 2013. علماء اہل حدیث جو ہیں ان کے کچھ خصوصیات, آپ لاکھ اختلاف کریں, آپ کر سکتے ہیں, کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں, لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے یہاں پر کی انقلابی صورتحال پیدا کی بر صغیر کے ماحول کے اندر. نمبر 1 اس کے اندر یہ کہ ہمارے یہاں عوامی سطح کے اوپر جتنی بدعات کا اور شرک کے حوالے سے جو ایک ماحول تھا, اس کے اوپر بند باندھنے کے لیے جتنی کاوش ان لوگوں نے کی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. کوئی شک نہیں کہ اگر علماء اہل حدیث یا ان کی محنتیں, ان کی کاوشیں نہ ہوتیں تو یہ سلسلہ جتنا مزید بگڑ چکا ہوتا, یہ قابو میں نہ ہے. تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اور ان کی بھرپور محنت کے ذریعے سے یہ بدعتیں ہیں یا شرکی افعال ہے جو ہمارے یہاں, اس کی روک تھام میں بڑا فائدہ ہوا ہے. دوسری چیز علماء اہل حدیث کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا تقلیدی ذہن کا خاتمہ, یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب دے اور مستحق کرے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں جس انداز کے اندر بر صغیر کے ماحول میں تقلید کا عنصر بیٹھا ہوا تھا اس کو توڑا. ہمارے یہاں بدگمانی بھی لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ یار یہ شاید ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, ایسی بات. سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں, آپ کبھی بیٹھے بات کریں, ملاقات کریں, کتابیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتے یا مجتہدین کرام کی قدر نہیں کرتے. ایک پیٹرن ہے وہ جس کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بات, چاہے وہ مجتہد ہے, چاہے وہ محقق ہے, امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام مالک حنبل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی بات اگر دلیل میں کمزور نظر آتی ہے
تو وہ وہاں جائیں گے جہاں انہیں قرآن و سنت لے کر کے جانا ہوتا ہے، وہ اس عالم کی، اس محقق کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ثواب دے، لیکن اس کو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا پیٹرن ہے، کہنا وہ تمام علماء کے اقوال کو پڑھیں گے، اجتہادات کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں آپ بیٹھے ہیں علماء کی صحبت لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مجتہدین کرام سے متعلق کوئی بغض رکھ کے دلوں میں بیٹھے ہوئے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ اہل حدیث مکتب فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن سلام دعا جتنی دوستی یاری میری رہی ہے آج بھی ہے، میں جس تجربے پہ پہنچا ہوں، توبہ کرنے کے اندر یا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا موقف غلط ہے یا دلیل کا اور مضبوط ہے، سب سے زیادہ جلدی سے رجوع کرنے والی طبیعت میں نے انہوں نے دیکھی۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے فرقوں سے متعلق ہیں، فکروں سے متعلق ہیں، اور کسی فرقے والے کو توبہ کرانا بڑا عذاب ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہ نہیں مانتا غلطی، وہ مجال ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ غلط ہے۔ لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، اہل حدیث جو فرقے سے لوگ متعلق ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں اور وزن محسوس کریں وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک بات آپ کی، یا وزن۔ اس چیز کا مجھے بہت تجربہ رہا ہے، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ فرقہ واریت کے ماحول کے اندر یہ طبیعت سب سے زیادہ یہاں دیکھنے میں ملی ہے۔ اس کے مقابلے میں باقی افکار، باقی فرقے، وہ توبہ کرنا تو ان کے نصیبوں کے اندر شاید دکھا ہی نہیں ہے، یا ہوگا تو اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں ساجد میر صاحب کے حوالے سے، اور کچھ عرصہ جس وقت وہاں بھی تھا تو میں سنتا تھا، ان کی ذہن کی وسعت ایسی، یہ تربیت ایسی ہی کر رہے ہوتے تھے۔ اور ان کی مسجد کی جو لوگ تھے، آپ ان سے بھی اگر ملاقات کریں گے نا، ان کا بھی دماغ ایسا زبردست ہے، سوچ ایسی پیاری ہے، ظاہر ہے وہ جن کو سنتے ہیں، جن کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی ویسے نکھار آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کاوش علماء اہل حدیث کی رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول کرے۔ غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں بھائی، ان میں بھی غلطیاں ہیں، باقیوں میں بھی ہے، ہر بندے کو اصلاح بھی کرنی، لیکن جو چیز تعریف جس پر بنتی ہے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کنجوسی بھی بہت ہو جاتی ہے، یا دوسرا فرقہ ہے تو غلط ہی ہوگا، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، اور بہت قابل لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلائل میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ہماری نجی محفل کبھی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسی، اگر وہ البانی صاحب کی تحقیق بیان کریں، ان سے اچھی تحقیق سامنے رکھتے تو وہ بالکل کہتے ہیں یار یہ بات وزنی کر کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، سبھی ہمارے بھائی ہیں، اور خطائیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی درگزر کرے، دل کو وسیع رکھنا چاہیے۔ مایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اسی حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر جگہ جا رہی ہیں، بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، مدارس البنات میں بھی جا رہی ہیں، اور فلم دیکھنے بھی جا رہی ہیں سینما گھر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے جا رہی ہیں۔ نہیں آ رہی تو کہاں نہیں آ رہی؟ مسجد میں۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں عورت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ بھائی مسجد میں بھی نہ ہو، گھر کی چار دیواری میں رہو۔ اب خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، اب مسجد میں آنے پر پابندی لگانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے ہے کہ اس پر اثر نو غور ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مختلف جگہوں پہ جا رہی ہیں، ہم سے پوچھ کے تھوڑی جا رہی ہیں، وہ جانا بھی غلط ہے، تو ہم مسجد میں کیوں آنے دیں ان کو؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سے اگرچہ پوچھ کے نہیں جا رہی مگر بہرحال جا رہی ہیں، تو جو فتنہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، جو اسلاف کا دور تھا نا، اس میں عورت کو گھر کے اندر وہ خیر کی تمام چیزیں معلوم تھیں، یہ معلوم ہو سکتی تھیں جو مسجد سے جن کا تعلق تھا، دینداری تھی، اسلامی حکومتیں تھیں۔ اب عورت کو گھر میں دین نہیں ملتا، اگر کسی خاتون کو گھر میں دین مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہ آئے مسجد میں۔ اب خواتین کو گھر میں دین نہیں ملتا، گھر میں ٹیلی ویژن ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ اب اس میں جناب ان کو سارے قسم کے مختلف تفریحات کے پروگرام مل رہے ہیں، تو مسجد سے جو ان کا تعلق ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کہ یہ کیسی بات ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا عورت کا، اور اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اس زمانے میں فتنہ ہے، لیکن نہ آنے میں جس نوعیت کا فتنہ ہے وہ بہت بڑے درجے کا فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ خواتین کا اسلام سے رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کا مذہب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی ان کا مذہب سے رشتہ کمزور ہے۔ تو فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے۔
بے پردگی کا فتنہ تو آج بھی اس کا خطرہ ہے، لیکن نوعیت کیا ہے کہ نہیں آئیں گی تو اسلام سے ہی دور ہو جائیں گی. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اظہار رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا، یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا، آپ علیہ السلام کا بلغم لینا، آپ کے بال مبارک سے عقیدت یہ بھول نہیں گئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے، قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے. اس کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے، یار امام صاحب دعا ختم کرتے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے کہ نہیں گرائے ہیں. تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی. تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے 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 نا یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے. پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے، دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے، تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے، یہ کر لیا تو نہیں، آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، تمیز سے. ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے، تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے. بھی بڑی بات ہے، یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا، آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا، پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، چلے جائیں گے گھر. ٹھیک ہے، کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہیں. تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے. جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، وہ ہو گئی. خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ ہے سنت، یہ ہم نے کر لی ہے. تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی. اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو. پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کا نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں.
اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کیا بات بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں عرش پہ ہے، کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں. اس معاملے میں جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے. لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے.